ڈاکٹر اسرار احمد نے 90s میں کہا تھا. اگر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ امام المہدی پیدا ہونے والی ہے, 40 ایئرز میں وہ ان کا ظہور ہوگا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی المہدی منی, کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے. امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آواز حق کے ساتھ میں ہوں شاکر انور زیب, اور آج ایک نئی ویڈیو کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ویڈیو میں ہمارے 2 ٹاپک ہوں گے. ایک ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس راستے پہ چل رہی ہے, اور دوسرا جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ٹاپ ٹرینر سر اویس نصیر صاحب. آج ان سمجھانیں گے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کس طریقے سے جو ہے نا ایک اچھی لائف گزار سکتی ہے اور ایک کامیاب لائف گزار سکتی ہے. سب سے پہلے سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے وقت دیا. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ آئے. اور سر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا میں اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں, اچھا راستہ بھی ہے, برا راستہ بھی ہے. اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ کس طریقے سے اچھے راستے پہ چل سکتی ہے. بہت شکریہ شاکر انور زیب, آپ آئے اور اتنی زحمت کر کے آپ نے اس انٹرویو کو ارینج کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل, جس میں آپ بھی شامل ہیں اور کچھ حد تک شاید میری بھی ٹیل جوانی سے بھی ملتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ انٹرنیٹ تو پوری دنیا میں آیا, ٹی وی بھی پوری دنیا میں آیا, لیکن انٹرنیٹ اور ٹی وی اور یہ چیزیں دنیا میں آنے کے بعد یو ایس میں آپ کو ریسزم کم ہوتا نظر نہیں آئے گا, شاید بڑا ہی ہو. یورپ میں آپ کو ریسزم کم ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, شاید کچھ نہ کچھ بڑھا ہی ہو. ایسٹ میں, مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں تو آپ کو وہاں کی یوتھ جو ہے وہ عرب سپرنگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی, جو ایک فتنے کی صورت اختیار کر گیا اور اپنی گورنمنٹس کو ٹاپل کیا انہوں نے. جہاں پہ لیبیا میں ہوا, عراق میں کیا حالات ہوئے, شام میں کیا چل رہا ہے, کہ وہاں پہ اب گورنمنٹس ہی نہیں ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی انٹرنیٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہماری یوتھ کو جگایا. آپ نے مجھ سے پہلا سوال ہی یوتھ کے جگانے اور خیر کی بات. جی بالکل, میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, کوشش یہی ہے کہ خیر کی بات کریں. بالکل. یہاں پہ اسی انٹرنیٹ اور اسی چینج کو اللہ تعالیٰ نے پازیٹیو امپیکٹ دیا, اور باقی ممالک میں باقی جگہوں پر ان کا نیگیٹو امپیکٹ موسٹلی کیا, میں یہ سمجھتا ہوں. اچھا, یہ جو آج کل مطلب ناکام ایک نوجوان میں اکثر دیکھتا ہوں جن کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی, بے روزگارے گھوم رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ مطلب کے ساتھ اٹیچ جاتا ہے. اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک اسلام سے دوری, دوسری جو ہے نا سوشل میڈیا کی جو باتیں انہی پہ چلنا, اسی راستے پہ چلنا, اسلام کو فالو نہ کرنا, یہ بھی بات ہو سکتی ہے کیا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا, بلکہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ کی ایک اونچی عمارت کے اوپر چڑھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم بھی وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک فتنہ ایسا ہوگا جو عرب کے ہر گھر میں داخل ہوگا. تو شاید یہ انٹرنیٹ اور یہ چیزیں سوشل میڈیا اس فتنے کی صورت اختیار کر گئی ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں شریف گھرانوں کے بھی وہ اس فتنے کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری بچیاں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے, ہمارے بچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو انہیں نہیں کرنے چاہیے. لیکن جیسے تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے, اس سے خیر بھی پھیل رہا ہے. ہر چیز جو ہے, ہر علم اور ہر ٹیکنالوجی, اس کا جو سٹارٹ ہے, اس کا جو سورس ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, اسی سے آتا ہے. تو اگر اس کو خیر کے لیے یوز کریں گے تو اس سے خیر ملے گا, اس سے پازیٹیو چینج آئے گا. لیکن اگر نیگیٹیو اسپیکٹس کے اوپر فوکس کر لیں گے تو اس طرف آ جائیں گے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ سوال تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو پازیٹیو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں, نیگیٹو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اسی طرح جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں تو آپ کو آج تو بہت عام ہو گیا ہے, نشہ بھی مل جاتا ہے بازار میں, اور آپ کو بازار سے قرآن پاک کا نسخہ بھی ملتا ہے, آپ کیا خریدیں گے؟ تو
جو اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں, اچھی تربیت کے لوگ ہیں, وہ جا کے قرآن پاک کا نسخہ خریدیں گے, وہ اچھی چیز خریدیں گے, خیر کی طرف جائیں گے. اسی طرح انٹرنیٹ کا معاملہ بھی ہے کہ اگر نوجوان کی تربیت اچھی ہے, فرد کو علم صحیح دیا گیا ہے, تو وہ خیر کو چوز کرے گا, وہ پازیٹیو چیز کی طرف جائے گا, نیگیٹو چیز کی طرف نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. آج تو آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے, ہر روز کتنے ملین پیجز, شاید اس سے بھی زیادہ انٹرنیٹ کے اوپر اپلوڈ ہو رہے ہیں, ٹیکنالوجیز بڑھ رہی ہیں, سائنس بڑھ رہا ہے, جو تو علم بڑھ رہا ہے. نہیں, علم نہیں بڑھ رہا. علم وہ ہے جو آپ کو اس چرخ نیلی فام سے اوپر دیکھنا سکھائے. علم وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کی پہچان دے, آپ کا اوریجن آپ کو بتائے اور آپ کا اینڈ آپ کو بتائے. یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں جو آپ 6 سینسز سے دیکھ سکتے ہیں, یہ جو ہے یہ سب انفارمیشن ہے, یہ معلومات ہیں, یہ علم نہیں ہے. تو معلومات بڑھتی جا رہی ہیں, علم اٹھتا جا رہا ہے. تو ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے گھروں کا سسٹم ہے, اور ہماری جو تربیت کا نظام ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس وجہ سے ہمارے بچے نیگیٹو چیزوں کو چوز کرتے ہیں. جب ہم علم کو بڑھائیں گے, اللہ کی پہچان دیں گے, یہ بتائیں گے کہ ہم ہیں کون, کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے, تو پھر ہمارے نوجوان کو پتہ ہوگا کہ میں بیٹھا اکیلا ہوں اپنے کمرے میں, لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے خیر کو چوز کرنا ہے اور شر سے بچنا ہے. بالکل. اچھا, امام جو ہے مہدی علیہ السلام ہے, ان کے بارے میں ہر مسلمان کو مطلب یقین ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ضرور دنیا میں تشریف لائیں گے. اچھا, ان کی جو کوئی چند نشانیاں آپ اگر بتا دیں ہمارے ناظرین کو, ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں. نشانیوں پہ ہم پھر اس کے بعد بات کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں, ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قرار دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی 2 انگلیاں دکھائیں اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی. نبوت کا خاتمہ 1,24,000 پیغمبروں کے آنے کے بعد نبوت کا خاتمہ قیامت کی نشانی ہے کہ اب تو قیامت کا دورہ ہے, قیامت کا جو ہے وہ سسٹم سٹارٹ ہو گیا, ٹائم سٹارٹ ہو گیا, اسی لیے نبوت کا خاتمہ ہو گیا. اب یہ آخری امت ہے, اسی امت پہ قیامت جو ہے وہ واقع ہوگی. اور اس کے گزرنے کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں, 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ مشکات المصابیح میں بھی آپ کو حدیث شریف مل جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کی مہلت دے گا. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 1000 سال کے بعد 500 سال, یعنی کہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بتا دی, قیامت کی ڈیٹ آلموسٹ ہمیں بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر اس کے بعد 1500 سال کے بعد قیامت واقع ہو جائے گی. ابھی ہم جا رہے ہیں 1400 سال کے 15ویں صدی کے مڈ میں جا رہے ہیں ہم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی امام المہدی نے ظاہر ہونا ہے, فتنہ دجال نے ظاہر ہونا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے زمین پر, پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اوپر اسلام کا نظام قائم ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق دنیا میں, پوری دنیا میں کوئی ایسا گھر نہیں رہے گا جس کے اندر اسلام داخل نہیں ہوگا. تو یہ وقت آنے ہیں. تو اگر ہمارے پاس صرف 50 سال یا اس کے لگ بھگ کچھ سال رہ گئے ہیں تو یہ سارے کام ہونے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے 90s میں کہا تھا کہ امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد نے 90s میں کہا تھا. اگر اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ امام المہدی پیدا ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا ہے اور پیدا بھی وہ اتنا عرصہ پہلے ہو چکے تھے. تو اس کا مطلب ہے اب ان کی ایج ہونے والی ہے, 40 ایئرز میں وہ ان کا ظہور ہوگا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی, اسی طرح وہ نبی تو نہیں ہوں گے, وہ ایک لیڈر ہوں گے, ایک امام ہوں گے, ایک اسپریچول پرسنالٹی ہوں گی. وہ 40 ایئرز میں ان کو یہ مہدیت کی چیزیں ملیں گی اور لوگ ان کو پہچاننا شروع ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ظہور کا عین وقت ہے. یا تو وہ ظاہر ہو چکے ہیں, اللہ کے کچھ ولی, اللہ کے کچھ علماء, کچھ خاص لوگ ان کو پہچان رہے ہوں گے,
یا وہ اب ظاہر ہوں گے کسی بھی لمحے اور پھر ان کو لوگ پہچانیں گے۔ اب آپ نے جو آپ سوال کیا تھا نشانیوں کا، اس طرف آتے ہیں کہ ان کی نشانیاں ہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی منی، کہ مہدی جو ہے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام مہدی حسنی ہوں گے، حسینی نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پیشانی چوڑی اور ناک اونچی ہوگی۔ پھر ہمیں مزید روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کا اخلاق میرے اخلاق پر ہوگا، صورت میری صورت پر نہیں ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نشانیاں بتائیں کہ جو اسم ہو اسمی، کہ اس کا نام جو ہوگا امام مہدی کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی ہمیں وی آر لوکنگ فار سم ون ہوز نیم وڈ بی محمد، جس کا فرسٹ نیم محمد ہوگا، بعد میں کچھ بھی لگ سکتا ہے، محمد علی، محمد حسن، محمد قاسم، محمد کچھ بھی، سیکنڈ نیم کچھ بھی ہو سکتا ہے، فرسٹ نیم محمد ہوگا، اور والد کا نام جو ہوگا وہ عبداللہ ہوگا۔ عبداللہ، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ احادیث میں آپ کو سمبولک بھی ہو سکتی ہیں، تو عبداللہ، عبدالحی، عبدال کر کے کوئی بھی اللہ کا نام لگ سکتا ہے، عبدالحی، عبدالکریم، عبدالرزاق، عبدالرحمن، اس طرح سے کوئی بھی نام ہو سکتا ہے۔ یہ نشانی ہے۔ اب کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں خود غور کرنا ہوگا اس کے اوپر کہ اچھا، یہ جو امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف جب لائیں گے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کروانی نہیں آتی ہوگی، ان کو، میں نے یہ ایک کتاب میں پڑھا تھا، ان کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہوگی، اور امامت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کروائیں گے۔ اس میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے سر؟ آپ اس حوالے سے کافی آپ کی ویڈیوز میں نے دیکھی اور کافی آپ کا نالج بھی ہے اس بارے میں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو انہوں نے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے ان کو آسمان سے لے کر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہوں گے کہ ان کے بال گیلے محسوس ہوں گے کہ جیسے ان کے اوپر پانی کے قطرے، اور شام میں یا دمشق میں یا جو اس سائڈ کا ایریا ہے، یہاں پر ایک سفید مینار والی مسجد ہوگی یا سفید مینار ہوگا، وہاں پہ وہ اتریں گے۔ اب وہاں پہ جو وقت ہوگا وہ نماز کا ہوگا، غالباً عصر کا وقت ہوگا یا بہرحال کسی نماز کا وقت ہوگا۔ تو امام مہدی تکبیر ہو چکی ہوگی، اذان ہو چکی ہوگی، امام المہدی امامت کے لیے آگے کھڑے ہو چکے ہوں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ دجال کا زمانہ ہوگا، دجال تباہی پھیلا چکا ہوگا، مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہوگی، ایون امام المہدی اور ان کی فوجوں کو بھی دجال سے شکست ہو چکی ہوگی، اور اب وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں گے، تو وہ آگے کھڑے ہو چکے ہوں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی گزرے ہیں، بالکل، اور نبی جو ہوتا ہے وہ عام انسانوں سے، کسی بھی ولی سے، کسی بھی امام سے، کسی بھی لیڈر سے افضل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا امام المہدی فوراً پیچھے ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگے دعوت دیں گے کہ آئیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز پڑھائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نبوت اپنی واپس لے کر آئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کو نماز پڑھنی یا پڑھانی آتی نہیں ہوگی، نہیں، وہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نبی ہوتا ہے اس کا وہی اس کو آتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو علم دیا جاتا ہے۔ تو ایسا نعوذ باللہ ممکن نہیں ہے کہ انہیں نماز نہ آتی ہو، انہیں نماز ضرور آتی ہوگی، لیکن وہ پڑھائیں گے نہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں میں بطور امتی آیا ہوں، مطلب میں اس امت میں نبی نہیں آیا، نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گیا، اب وہ ایز اے امتی آئیں گے، اور وہ امام المہدی کے پیچھے پہلی نماز پڑھیں۔ بعد میں
غالب گمان اور امکان یہی ہے کہ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام المہدی کے نے کام کر لیا ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو ٹیک اوور کریں گے، لیڈرشپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہینڈ اوور ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کی نمازیں پڑھائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ لاسٹ میں جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ جی، میں بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، اور نوجوان نسل کو اور جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور پوری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق فیبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ مشرق سے کالے جھنڈے نکلیں گے، امام مہدی ان کے ساتھ آ رہے ہوں گے، اور یہ جو پاکستان کی پاک سرزمین ہے یہ اللہ کے نام پر قائم کی گئی مدینہ منورہ کے بعد واحد سرزمین ہے۔ یہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے، یہاں کی فوجوں سے، یہاں کے عوام سے، یہاں کے لوگوں سے اللہ نے وہ کام لینا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا نظام قائم ہو جائے گا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم دنیا کی امام قوم ہیں، ہمیں یہ ذہن سے نکال دینا ہوگا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں سب چلتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، پاکستان غلام قوم نہیں ہے۔ ہمیں کسی امریکن کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی رشین کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی چائنیز کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیڈر قوم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کی امامت کا کام لے گا۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا، ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا، یہ پاکستان جو ہے صرف ایک شیعہ یا سنی یا پاکستانیوں کے لیے نہیں، یہ تمام جو ہے نا مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی بار بھی اسی طرح کے کوئی نئے ٹاپک کو لے کے کوئی اچھا آپ کے، تاکہ آپ تک جو ہے اچھی انفارمیشن پہنچے، اس طرح کی ویڈیوز میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔